اور فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھ دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، آپ کو اعتدال پہ رکھتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر یہ دکھ اور تکلیف نہ زندگی میں آئیں تو فرمایا کہ تم فرعون بن جاؤ۔ بہت کم ہے کہ اللہ نے پیسہ بھی دیا، صحت بھی دی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جوانی بھی لگائے، پیسہ بھی لگائے، پیسہ آ جائے، صحت آ جائے تو بہت مشکل ہے کہ آپ دین کے راستے پہ چلیں، آپ اللہ کو یاد کریں۔ یہ تو اللہ توڑتا ہے پھر ٹوٹتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے۔ کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے، ورنہ بندہ کہاں پہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، اللہ کو کون یاد کر۔ فرعون 400 سال کی عمر میں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اسے کبھی بخار بھی نہیں ہوا تھا، صحت تندرست تھا، زبردست صحت تھی اس کی، فرعون بن گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھ۔ تو یہ تو بیماریاں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، تکلیفیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، بندہ ٹوٹتا ہے۔ روزے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تقویٰ تمہیں نصیب ہو جائے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب اللہ کا ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا، جو آپ کی بات نہیں مراد ہے خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، جب تک دنیا کی محبت کا غلبہ رہے گا ہر برائی ہمارے اندر رہے گی، نہیں نکل سکیں گے، اور جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر ہر برائی ہمارے دل سے نکلتی جائے گی۔ اتنی اس کی فضیلت اللہ کے خوف کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، میرے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے اللہ کے خوف سے، اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہو جائے گا جس سے دودھ کا تھنوں میں جانا ناممکن ہے کہ دودھ واپس تھنوں میں چلا جائے، ایسے اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور روزے محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ جو میرے خوف سے روئے گا میں اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کروں گا۔ فرمایا کہ جو میرے خوف سے زنا کو چھوڑ دے گا، کسی عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی، اس کو زنا کی دعوت دی، وہ کہتا نہیں مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں کہ روزے محشر اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کروں گا۔ اللہ کا خوف رکھے تو صحیح، اللہ کی وجہ سے کرے تو صحیح، کوئی برائی کو چھوڑیں تو صحیح۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اس پہ کرم فرما رہا ہے، کتنی عنایات فرما رہا ہے، کتنی اپنے رحمت کے دروازے، محبت کے دروازے کھول رہا ہے، بخشش کے دروازے کھول رہا ہے اس کے لیے کہ بندے میرا خوف رکھ تو صحیح، مجھ سے ڈر تو صحیح، تو مجھ سے ڈرے گا اور جیسے ڈرنے کا حق ہے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے تیرے مطیع کر دوں گا، ہر شے تجھ سے ڈرے گی، تو مجھ سے محبت تو کر، عشق تو کر، میری طرف آ تو صحیح۔ اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج اسی میں ہی ہے، عشق الہی میں، عشق رسول میں۔ جسے عشق کی دولت نصیب ہو گئی ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نفس پاک اور صاف ہو گیا، دل اجلا ہو گیا، اس کے دل میں نور آ جائے گا، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، دین پر استقامت نصیب ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ کا ڈر نصیب ہوگا، تو ہر خوبی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ جب عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر انسان کی ہستی ختم ہو جاتی ہے، میں ختم ہو جاتی ہے، انا ختم ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ قربان کر کے عاشق کہتا ہے یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ تو نے قبول کیا، عبادتیں کر کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، وہ اور جھک جاتا ہے، وہ جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا جاتا ہے۔ یہ عشق کا فیض ہے کہ سب کچھ لوٹاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں جب علی اصغر کے نیزہ لگا، آپ نے کہا یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے 1000 علی اصغر تیری راہ میں قربان۔ وہ سب کچھ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قبول کیا، تیری مہربانی ہے، وہ عبادت کر کے جھک جاتا ہے۔ اگر عشق کا فیض نہیں ہے تو عبادت کر کے اس کا نفس متکبر ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاستوں پر، اپنے علم پر، اپنی ذات پر۔ اور جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں۔